تو میری بہنوں میری ماں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم دیندار بن جائے، اگر ہم دین پر چلنے والے بن جائے تو ظلم و کفر کی باطل طاقتوں کی کفر کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ پلٹ جائے، ہمارے بچوں کے اندر ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ بدی پیدا ہو جائے، گناہ کا خیال آ جائے، بری برائی کا خیال آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں۔ لیکن دیندار کیوں بننا پڑے گا؟ میری بہن کو، بیٹی کو، بچی کو، میری ماں کو دیندار بننا۔ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، آج ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، جبکہ اسلام نے اس کا ایک الگ دستور بنایا ہے، اس کا ایک الگ نظام بنایا ہے، اس کے لیے پردے کو رکھا ہے، اس کے لیے حیا کو رکھا ہے، اس کے لیے اس کی آواز کو بند کو رکھا ہے، بہت ساری باتیں رکھی ہے، لیکن آج میری بہن، میری بچی، میری ماں بے پردہ ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ غیروں کو موقع مل رہا ہے کہ ہمارے ایمان کو لوٹ لیں، غیروں کو موقع مل رہا ہے ہمارے ایمان کو لوٹنے کا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو ہمارے ملک میں دیگر گاؤں کے یہ حالات ہیں کہ کوئی بھی گاؤں میں ایسا نہیں بچا ہے کہ کسی کی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ لگ رہی ہو، کوئی گاؤں ایسا نہیں ملے گا پورے ہندوستان کے اندر کہ کسی کے گھر سے کسی کی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ نہ بھاگی۔ یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ یہ تو باپ کی کمزوری سے ہوئی نا، ماں کی کمزوری سے ہوئی نا۔ اس بچی کا اتنا قصور نہیں ہے کہ گمراہی میں آئی اس کے باپ کا، اس کی ماں کا۔ میری بچیوں، میری بہنوں، میری ماں، آپ سن رہی ہوں، اگر آپ صحیح ڈھنگ پر آ جائے، اپنے ایمان پر صحیح عمل کرنے پر آ جائے، خدا کی قسم کہ دنیا کے اندر سے بہت بڑی خرابی ختم ہو جائے گی اور بہت بڑا سدھار پیدا ہو جائے۔ ہم دنیا ہی کو اپنے لیے جنت کرتے ہیں، ہماری جنت تو اللہ نے آخرت میں بنائی ہے۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ مومن کے اصل زندگی، اصل راحت، اصل خوشی، اصل جنت جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائی ہے، یہاں نہیں ہے۔ ایمان ایک الگ زندگی گزارنے کا ایک بتاتا ہے، کفر کی ایک الگ زندگی ہے۔ اگر میری زندگی کفر والوں سے چل رہی ہے تو میرے ایمان میں اور کے کفر میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اگر میں بے نمازی ہوں، وہ کافی بھی بے نمازی ہے، اس میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ ایک غیر ایمان والی بچی اگر بے پردہ گھومتی ہے، میرے اسلام کی بیٹی اگر بے پردہ گھومتی ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کون سا مسلمان ہے دونوں میں؟ کچھ نہیں۔ ہم اپنے دین کو چھوڑ کامیاب نہیں ہو سکتے، عزت نہیں پا سکتے، ترقی نہیں پا سکتے اپنے دین کو چھوڑ۔ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے اپنے وقت کے قطب افکار تھے، کتنے بڑے ولی تھے۔ اے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کی کامیابی میں اللہ کا ہاتھ تھا، تو اس ماں کا نام اس بہن کا تھا جس نے اس کو جنم دیا۔ میں اس موقع سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد جو کامیاب ہوتی ہے وہ ماں کی محنت اور فکر سے ہوتی ہے۔ ماں دیندار ہوگی تو اولاد دیندار ہوگی، اور دین کی شروع سے ہی سکھایا جاتا ہے تبھی وہ بڑے ہو کر اس پر عمل کرتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اتنے بڑے دیندار تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کسی ویران جگہ پر۔ شیطان کی تو ہر وقت مکار کی تو یہی سازشیں رہتی ہیں کہ کیسے ایمان کو لوٹا جائے، کیسے ہمارے ایمان کو لوٹا جائے۔
ہمارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، اس کی تو کوشش یہی ہے وہ عبد القادر کے پاس جاتے ہیں، عبد القادر سے کہتے ہیں کہ عبد القادر تو نے اتنی عبادت کر لی ہے، اتنی عبادت کر لی ہے کہ اللہ نے تیرے اوپر سے فرض عبادت کو معاف کر دیا۔ کیا کہا کہ اللہ نے تیرے اوپر سے فرض عبادت کو معاف کر دیا ہے۔ میرے جب اگر کوئی ہوتا تو فوراً اس کی بات مان لیتا، ایک نور آیا، وہ عبادت کر رہے تھے، ایک نور آیا اور اس نور کے اندر سے آواز آئی کہ عبد القادر آج سے تیری فرض عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ میرے جیسا اگر کوئی ہوتا تو اس کی بات مان لیتا کہ ہاں میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ نے شاید اس وجہ سے میری فرض عبادتوں کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اسے بھی ایک سچی نیک وقت کی بڑی مانی پانی پھیرتا ہوا شیطان کے چکر میں آنے والا نہیں تھا۔ شیطان کو کہا کہ سوچا کہ یار فرض عبادت وقت کی نبی پر معاف نہیں ہونے، میں تو اس کی چپل کی نوک کے برابر بھی نہیں ہوں کہ فرض عبادت پر معاف نہیں ہونے۔ سمجھ گئے فوراً کہ شیطان ہے، کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ اور اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے جا کر یہ کہنے لگا کہ عبد القادر آج تو تجھ کو تیرے ایمان نے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ کیا کہا بیٹا؟ آج تو تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ لیکن عبد القادر نے اس وقت بھی اس کے چکر میں نہیں آیا، کیا کہا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے۔ مجھے کس نے بچایا؟ میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اتنا نیک فرزند یہ جو بچہ تھا یہ اس ماں آگوں سے آیا تھا، اس ماں کے شکل سے آیا تھا، جس ماں کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نہر سے چلے جا رہے تھے، 5 دن کے بھوکے تھے، نہر کے اندر ایک سے نظر آیا اور بھوک کی وجہ سے اسے کھا لیا۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ کس کا تھا، کس کی امانت تھی، جب کہ کوئی حرف نہیں تھے، نہر کے کنارے کنارے چلے گئے، ایک باغ نظر آیا، اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور اس باغ کے مالک سے کہا کہ میں نے تمہارا سیر کھایا ہے، میں اس کی قیمت دنیا میں ہی ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، آخرت میں طاقت نہیں ہے۔ دنیا ہی کے اندر اس کی قیمت واقع بڑا کر دو، مختصر کر کے وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میری بہنوں اس کو سنو غور سے، یہ آپ ہی کے لیے بات یہ بات کہ میں اس کی قیمت دنیا ہی میں ادا کر سکتا ہوں، آخرت میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس بات کے مالک نے کہا کہ میں آپ کو 3 باتیں کہتا ہوں، اس ایک کی قیمت ہے، اگر تینوں پر عمل کرنے کے ہو تو اس کا حق ادا ہو جائے گا، اور عمل نہیں کرنے تینوں پر اس ایک کی قیمت دینی پڑے۔ اور تینوں شرطیں کیسے کی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ میرے اس باغ کے اندر 5 سال رکھوالی کرنی۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ اور دوسری شرط کیا تھی کہ میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اور تیسری شرط کیا تھی کہ وہ جو میری بیٹی ہے نا وہ سر سے گنجی ہے، آنکھوں سے بندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس کا حسن و جمال بالکل بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ دبلی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ایسی بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ بھی بڑے بڑے تھے، سوچا کہ دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی، مسئلہ کہاں ہے؟ آخرت کا ہے۔ کہاں گئے؟ مسئلہ آخرت کا۔ بڑے بڑی شرط کو مان لیا۔ 5 سال جب ہوئے کہنے لگے کہ آپ کی شرط پوری ہو گئی، اب دوسری کریں۔ دوسری یہ تھی کہ نکاح کرایا جائے، ان کی بیٹی سے نکاح کرا دیا گیا۔ اب تیسری شرط یہ تھی، وہ دیکھے اس کو کیسی تھی، جب اس کے کمرے کے اندر دیکھو کہ تو بڑی حسین و جمیل ہے، اس کے ہاتھوں سلامت ہے، اس کی آنکھیں اچھی ہیں، اس کا چہرہ اچھا ہے، اس کے سر پر بال اچھی ہے، کمرے سے باہر گھبرا گئے، اپنا مالک سے کہا کہ یہ غلطی شاید یہ بات ذہن میں آئے کہ شاید دوسری غلطی نہ ہو جائے، ابھی تو 5 سال اس کی سزا بھگتی ہے تم نے، رکھوالی کی بات کہ مجھ کو کون سے کمرے میں داخل کر دیا تم نے؟ وہ باغ کا مالک کہنے لگا کہ یہ اسی بچی کا کمرہ ہے، آپ کسی غلط کمرے میں نہیں گئے، اسی بچی کا کمرہ ہے۔ اور میری بات کو سنو غور سے، میں نے جو تم سے کہا تھا کہ میری بچی حسین و جمیل
اور میں نے جب ان سے کہا کہ وہ آنکھوں کی نابینا ہے، اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے خود بھی اپنی آنکھوں کی غیر میرا نشان نہیں دیکھیں، اور کانوں سے پیر اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس بچی نے کوئی بے فضول کسی کی چگلی اپنے کانوں سے نہیں۔ تو کتنے نیک تھی میری بہنوں، اور پھر اس سے کیسا بچہ پیدا ہوا دنیا کے اندر ایک ایسا چراغ جلا اس ماں سے محترم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا۔ علماء سے معلوم کریں کہ آپ کی کتاب احادیث جو آپ نے لکھی ہے موجود ہے، کس طرح دین اس بچے سے دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ میں آج کی ماں اور بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیندار بنے، دین کو سیکھیں، خود بھی دیندار بنے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔